اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، ہر مسلمان پر واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ کرنا۔ بیت المقدس ہمارے لیے وہ قیمتی سرزمین ہے جس کی کہتے ہیں کہ ایک رتی برابر بھی جگہ ایسی نہیں جس پہ کسی پیغمبر نے سجدہ نہ کیا ہو۔ بیت المقدس کی گلیوں نے بہت سی ہجرتیں ہوتی دیکھی ہیں۔ ہماری تاریخ کے بہترین اوراق ہیں اس سرزمین سے وابستہ۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ واحد سرزمین ہے جو تینوں قسم کی قوموں کے لیے مقدس ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ اور آج جو ظلم فلسطین کے لوگوں پر ڈھایا جا رہا، ہر درد رکھنے والا دل اس کے اوپر آزردہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان آج اگر اس تکلیف میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو صرف اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کی آواز بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس برائی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے روک سکے تو زبان سے روک لیں، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں ہی برا سمجھ لیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو سلام ہے ان مسلمانوں پر، ان لوگوں پر جو اس وقت اس قدر تکلیف میں ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں جب سے یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، وہاں کے غزہ کے حالات، مسلمانوں پہ بیتنے والا ظلم دیکھ رہی ہوں، یقین کیجیے گا کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سلام ہے ان ماؤں پر، ان حوصلہ والے لوگوں پر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، جو ڈاکٹر ڈیوٹیز پہ موجود ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زخمی، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو زخمی اور مردہ حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ قاصر ہیں ان کی مدد کرنے سے، ان کا علاج کرنے سے۔ اور ان کے حوصلے کو داد دینی چاہیے اس وقت، کہ اس وقت بھی ان کی زبان پر اللہ اکبر ہے اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ حوصلہ نہیں ہار رہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس وقت اگر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اس وقت اللہ کے حبیب کو کیا جواب دیں گے قیامت والے دن، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج کی تاریخ تک کتنے ہی بچے شہید کیے جا چکے، جب وہ اللہ کے نبی سے سوال کریں گے کہ یہ امت مسلمہ اس وقت کہاں سوئی ہوئی تھی، ہم لوگ کہاں تھے؟ ہم لوگ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم ایٹ لیسٹ دعا کر سکتے ہیں، گھر میں نفل پڑھ سکتے ہیں، گھر میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم مصروف ہیں اپنی زندگی میں، ہمارے دلوں کے اندر سے وہ ہمدردی نکل چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آج اس حالت میں اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے، کل کو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر کسی امت مسلمہ کی مثال اس طرح سے دی گئی، ایک جسم کی مثال دی گئی کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم جو ہے وہ اس درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں وہ درد کیوں محسوس نہیں ہو رہا جو اس وقت فلسطین کے مسلمان سہ رہے ہیں؟ اے رب کعبہ، ابابیل کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے رب، فرشتوں کو ننگی تلواریں دے کر بدر کے میدان میں اتارنے والے رب، موسیٰ کو فرعون کے دربار میں پالنے والے رب، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے رب، عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھانے والا میرے مالک، ابراہیم کو آگ سے بچانے والے رب، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے میرے مالک، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ کوئی مرد مجاہد، کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے آج میرے مولا۔ ان کی چیخو پکار، ان کا وہ درد دیکھا نہیں جاتا میرے اللہ۔ ہم قیامت والے دن سرخرو ہو سکے، تیرے نبی کو جواب دے سکیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکے، لیکن ہم نے سچے دل سے ان کے لیے دعائیں کی، ہم نے سچے دل سے ان کا درد محسوس کیا، ہم نے وہ تکلیف محسوس کی جو وہ اس وقت وہاں پر محسوس کر رہے تھے۔ اب خود سوچیں کہ کتنی انسرٹن سی کنڈیشن ہوگی کہ کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت کیا ہو جائے۔ اے اللہ، ہم مسجد اقصیٰ، اہل بیت المقدس اور تمام فلسطین کے بے یار و مددگار مسلمانوں کو میرے مالک تیرے حوالے کرتے ہیں، تیرے سپرد کرتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنے امن کے سائے میں لے لے میرے مالک۔
اے اللہ تو ان کے لیے بہترین مددگار بن جا کے، بے شک تو ہی بہترین مددگار ہے میرے مولا۔ اے میرے رب، ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ہم صرف دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میرے رب ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے مسلمانوں کے حق میں، ہم تیرے نبی کے آگے سرخرو ہو سکیں، تیرے نبی کو جواب دے سکیں کہ ہم نے ان کے لیے دعائیں تو کی تھی میرے مالک۔ اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجیے گا، ہم سچے دل سے، اخلاص سے ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے تیرے حضور یہ دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو ان کی طاقت میں بدل دے میرے مالک، آپ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ گھڑی ہے، یہ لمحہ ہے، یہ موقع ہے تمام مسلمان ممالک کے سربراہان کے لیے کہ وہ اس وقت ایک ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت دے، ان کو وہ ایک ہونے کی طاقت عطا فرما دے کہ یہ اس وقت، اس لمحے میں، اس گھڑی میں ایک ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر دیں۔ کہتے ہیں کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کی ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے ان مسلمان ممالک کی، اور پاکستان کی تو کہتے ہیں کہ ذرا سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے وہ اسرائیل، لیکن آج ہم جذبہ ایمانی سے خالی ہیں۔ وہ وقت بھی تھا جب 313 کی تعداد غالب آ گئی تھی۔ اللہ پاک معجزے کرتا ہے، اللہ پاک آسمان سے مدد اتارتا ہے، لیکن جذبہ ایمانی وہ والا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو صرف دعائیں کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ وہ کوئی ایسا سالڈ قدم اٹھا سکیں ان کے حق میں جو ان کے لیے ایک حق کی آواز بن جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔